امن کے دائی، یہ دین کے سپاہی، یہ امن کے ضامن، یہ امن کے راہی، یہ دین کے دائی۔ مزید بیان سننے کے لیے سبسکرائب کریں راہ ہدایت بیان۔ اس وقت میں ساری دنیا کے مسلمان اپنی اپنی پریشانیوں سے نکلنے کے لیے محنت کر رہے ہیں۔ ان کی محنت ضرور صحیح ہے یا غلط ہے یہ الگ بات ہے، لیکن بزرگوں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر ہم اور آپ بزرگوں محنت کر لیں اور تھوڑی سی قربانی دے دیں تو انشاءاللہ پوری امت ذلت سے نکل جائے گی، پوری امت پریشانی سے نکل جائے گی۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے واقعات لکھے ہیں، 2 واقعے لکھے ہیں اپنے بیان کے اندر بتلائے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اندر میں بارش نہیں ہو رہی تھی، تو موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر بارش مانگنے کے لیے اللہ سے اپنی قوم کو لے کر نکلے، لیکن آدھے راستے سے واپس آتے تو لوگوں نے پوچھا کہ حضرت کیا بات ہوئی، آپ کو آدھے راستے سے واپس آ گئے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک چونٹی نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ لی اور اس کی دعا اللہ نے قبول کی، اور اللہ نے بارش کا فیصلہ کیا، پوری قوم کی اللہ نے بارش کا فیصلہ کیا، صرف ایک چونٹی کی بزرگ دعا پر کہ وہ چونٹی نے وہ نوعیت اختیار کی، وہ اللہ سے ایسا گڑگڑا کر مانگا کہ اللہ کو سب گڑگڑانا پسند آ گیا، اور اس کے گڑگڑانے پر، اس کی جو ہے مانگنے پر، رونے پر اللہ نے پوری قوم کے لیے بارش کا فیصلہ کیا۔ ایسے ایک اور واقعہ لکھا ہے، صدقات کے اندر بھی واقعہ لکھا ہے، وہ خزائن حج میں، کہ ایک بزرگ نے خواب دیکھا کہ 2 فرشتے آئے، ایک فرشتے نے دوسرے فرشتے سے پوچھا کہ اس سال کتنے لوگوں نے حج کیا، اس سال کتنے لوگوں نے حج کیا؟ تو دوسرے فرشتے نے کہا کہ 6 لاکھ لوگوں نے حج کیا۔ پہلے فرشتے نے پوچھا کہ کتنوں کا حج قبول ہوا؟ تو دوسرے نے کہا کہ صرف 6 کا حج قبول ہوا، 6 لاکھ میں سے 6 کا حج قبول ہوا۔ اب بزرگ جنہوں نے خواب دیکھا تھا وہ بھی بیچارے پریشان، میرے حج کا کیا ہوگا؟ پھر دن بھر فکر مند رہے، رات میں خواب دیکھا، وہی فرشتے دوبارہ آئے، وہی سوال و جواب ہوا۔ پھر پہلے فرشتے نے کہا کہ دیکھو اللہ نے یہ معاملہ کیا ہے، اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا کہ ایک آدمی کے بدلے میں 1 لاکھ کا حج قبول کر لیا جائے، ایک آدمی کے بدلے میں، بولو بھائی، 1 لاکھ کا حج قبول کر لیا جائے، اللہ نے فیصلہ کر دیا۔ تو حضرت نے جو ان واقعات کو بیان فرمانے کے بعد میں بیان فرمایا حضرت نے کہ ضروری نہیں کہ سارے مسلمان دعوت کے کام میں لگ جائیں گے، سارے مسلمان دعوت کے کام پر کھڑے ہو جائیں گے تبھی بزرگوں ساری امت کا مسئلہ حل ہوگا، یہ ضروری بات نہیں، بلکہ اگر چند مسلمان، تھوڑے سے مسلمان، جیسے قرآن پاک کی آیت ہے کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ، کتنی جو ہے چھوٹی چھوٹی جماعتیں ہیں وہ بڑی بڑی جماعتوں پر غالب آ گئی۔ اس میں واقعہ لکھا ہے ابراہیم علیہ السلام کی طرف اشارہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ میں 313 لوگ تھے، کتنے تھے بولو؟ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ میں 313 افراد تھے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدر میں کتنے تھے بھائی؟ ارے بولو نا، 313 تھے۔ حضور کو بس اتنے چاہیے، حضرت فرماتے تھے بس اتنے ہی چاہیے ہم کو، حضرت فرماتے تھے کہ ہم کو فیصلہ کروانے کے لیے لاکھوں کروڑوں کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں فیصلہ کروانے کے لیے چند سینکڑوں کی ضرورت ہے جو قربانی کی ہر شب کو پار کر جائیں، جو قربانی دیتے دیتے قربانی کی چھت پر پہنچ جائیں، کیا پہنچ جائیں؟ ہاں، ایک آدھ مسئلے میں قربانی دینا، ایک آدھ بار قربانی دینا میرے بھائیوں قربانی کا مفہوم نہیں۔ حضرت فرماتے ہیں مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ، ایک ہے قربانی دینا اور ایک ہے قربانی دیتے رہنا۔ ایک کیا ہے بولو بھائی؟ قربانی دینا، اور ایک کیا ہے؟ قربانی دیتے رہنا۔ حضرت فرماتے تھے قربانی دینے پر داخل جنت ہو جائے گا، جنت مل جائے گی، لیکن قربانی دیتے رہنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ لاکھوں کروڑوں انسانوں کی ہدایت کے فیصلے کرتے ہیں۔
وقت بزرگوں جو ہے ہمارے بڑوں کا مطالبہ جو ہے نا وہ قربانی کا مطالبہ ہے. بزرگ قربانی نہیں ہے لیکن چلو اس کو قربانی شمار کر لیں ہم. اگر جو ہمارے ہم سے بات چیت ہوئی ابھی صحابہ کرام کے جو واقعہ بیان تو کیا قربانی کی انتہا تھی بزرگوں کہ 10 سال میں 150 مرتبہ نکالا ہے اللہ کے راستے میں. ہے تو صحابہ میں لکھا ہے کہ 10 سال مدینہ قیام میں کتنی بار نکلے صحابہ کرام؟ شاید بھائی 150 مرتبہ. یعنی سال میں کتنی مرتبہ بولو بھائی؟ ارے بولو نا سال میں کتنی مرتبہ؟ 15 مرتبہ. اللہ اکبر. سال میں 15 مرتبہ نکلے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اللہ کے راستے میں اتنا نکالا کہ ہر مسلمان کا مدینے میں رہنے والے ہر مسلمان کا یہ مزاج بن گیا تھا بزرگوں کہ جس وقت میں جب جتنے وقت کے لیے کہا جائے تو وہ اس وقت کے لیے تیار ہو جایا کرتا تھا. جو کہا جاتا تھا اس کے لیے وہ تیار ہو جایا کرتا تھا. جو پاس میں ہوتا وہ ساتھ میں لے لیتا. جہاں جانے کے لیے کہا جاتا وہاں پر چلے جاتے. اور جو کچھ ان کے اوپر میں گزرتے تھے حالات وہ ان حالات کو برداشت کرتے تھے لیکن جمتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کو اللہ کے راستے میں روانہ کیا اور ایک چٹھی ان کو دے دی. اس چٹھی میں آپ کا رخ لکھا ہوا ہے لیکن اس چٹھی کو 3 دن کے بعد کھولنا ہے. کب کھولنا ہے؟ اب 3 دن چلتے رہو اللہ کے راستے میں. 3 دن تک چلتے رہو. 3 دن کے بعد میں چٹھی کو کھول کر دیکھنا تو اس چٹھی میں کیا لکھا ہوا ہے؟ آپ کا رخ لکھا ہوا ہے کہ آپ کو کہاں پر جانا ہے. 3 دن چلی وہ جماعت اللہ کے راستے کے اندر میں. پھر جو کھول کر دیکھا اس میں لکھا ہوا تھا کہ طائف جانا ہے. آیا ہے بولو. یہ بزرگوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کو اس قربانی پر اور ایسا تیار کیا تھا بزرگوں کہ صحابہ کرام جو ہے ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئے تھے. تو بزرگوں کام ہی قربانی کا ہے. دعوت کا کام جو بزرگوں یہ قربانی والا کام ہے. حضرت فرماتے تھے اپنی ذات سے دین پر چلنے والے کی جنت بہت چھوٹی ہے. بہت ہی کم درجے کی جنت لوگ اپنی ذات سے دین پر چلتے ہیں اور دین کی محنت کرنے والوں کی جنتوں کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا. ایسے بنا بولو اپنے ہاتھ سے اللہ نے تیار کیا. جو لوگ دین کی محنت کرتے ہیں اور دین کے لیے قربانی دیتے ہیں حضرت فرماتے تھے اگر تم دین کے لیے محنت کرو گے اور دین کے لیے قربانیاں پیش کرو گے تو ملک ہوگا غیروں کا اور چمکے گا اسلام. کہ غیروں کے ملک میں اسلام چمک جائے گا. اور اگر تم قربانی نہیں دو گے محنت نہیں کرو گے تو پھر اسلامی ملک کے اندر میں اسلام مٹ جائے گا. جو آج ہم اپنی زبانوں سے اپنی آنکھوں سے جو حال دیکھ رہے ہیں قربانی نہیں دی گئی بزرگوں اسلامی ملک کے اندر میں مسلمان ہی اسلام کو مٹائے گا. مسلمان بہت نصرانی کو اسی حضرت علی رضی اللہ عنہ قول ہے فرمایا کرتے تھے کہ جو تقاضے تم کو دیے جاتے ہیں تم انہیں پورا کر لیا کرو. جو تقاضے تمہیں دیے جاتے ہیں تم ان کو پورا کر لیا کرو. اگر تم ایسا نہیں کرو گے یہود و نصارہ تمہاری گردنوں پر مسلط ہو جائے گا. اسی بزرگوں تقاضوں کو نہ ٹالنا ہے نہ دوسروں پر ڈالنا ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت یحییٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے یحییٰ بنی اسرائیل کو بیت المقدس میں جمع کر کے 5 باتیں سکھلاؤ. کتنی باتیں بولو؟ 5 باتیں سکھلاؤ. کس کو سکھلاؤ؟ ارے کس کو سکھلاؤ؟ بنی اسرائیل کو سکھلاؤ 5 باتیں. ایمان سکھلاؤ, نماز سکھلاؤ اور ذکر سکھلاؤ اور جو ہے کیا سکھلاؤ؟ علم سکھلاؤ. اور جو ہے ان کو 5 بات جو ہے ذہن سے نکل گئی 5 بات. یہ 5 باتیں ان کو سکھلاؤ. یحییٰ علیہ السلام کسی کام میں مشغول تھے ان کو یہ تقاضا پورا کرنے کے اندر میں دیر لگ گئی. تو ان کے زمانے کے اندر میں ان کے خالازاد بھائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ان کے خالازاد بھائی تھے خلیرے بھائی انہوں نے کہا کہ بھائی جان اگر آپ کسی کام میں مشغول ہیں اور آپ کو تقاضا پورا کرنے کے اندر میں دیر لگ رہی ہے تو آپ مجھے حکم دے دو, مجھے اجازت دے دو کہ میں بنی اسرائیل کو بیت المقدس میں جمع کر کے 5 باتیں ان کو سکھلا دوں. تو یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا ایسا کبھی نہ کرنا, ایسا مت کرنا. اگر یہ تقاضا میں نے پورا نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ مجھے سخت عذاب دیں گے اور اللہ تعالیٰ مجھے زمین کے اندر میں دھسا دیں گے. تقاضے جو ہے نا یہ اللہ کے مہمان ہیں. کیا بولو بھائی؟ ارے تقاضے کیا ہوتے ہیں بولو بھائی؟ ہاں مہمان ہوتے ہیں. مہمان کہاں پر آتا ہے؟ جہاں مہمان کی ارے بولو نا بھائی
مہمانوں کی قدردانی ہوتی ہے، مہمانوں کی آوبھگت ہوتی ہے، مہمانوں کی عزت اکرام ہوتا ہے تو مہمان خوش ہو جاتا ہے، دوبارہ آتا ہے مہمان. تو تقاضے بزرگوں اللہ کے دین کے مہمان اس وقت کے اندر میں تقاضا ان کو بڑا اہم تقاضا ہے. اور تقاضا یہ محنت شروع ہوئی بزرگوں. اس محنت کو لے کر جولائی کے مہینے میں ہمارے مہاراشٹر کے چند حضرات گئے، نظام الدین میں گئے، حضرت جی کے سامنے یہ بات رکھی کہ حضرت ہم جو ہے اس ترتیب سے کام کر رہے ہیں اس وقت کے اندر میں. اور آپ کو معلوم ہے حضرت کہ ہمارے مہاراشٹر کے اندر میں چھوٹی جماعتوں کے ذریعے سے محنت کی جاتی ہے. حضرت جی کے سامنے ساری بات رکھی. حضرت نے کہا بھائی اس کو مشورے میں رکھو، آپ صبح میں مشورے میں رکھو. پھر صبح کا جو مشورہ ہو گیا اس کے بعد پھر جتنے نظام الدین کے موقعین حضرات تھے، مولانا شمیم صاحب، مولانا شوکت صاحب وغیرہ، مولانا جمشید صاحب، بھائی مرسلین، بھائی ہارون صاحب اور بھی جو دیگر بھائی عمر حفیظ صاحب بھوپال والے، ان سب کو جو ٹھہرا لیا کہ دیکھو یہ مہاراشٹر والے کیا کہہ رہے ہیں. تو ان کے سامنے پوری محنت یہ رکھی گئی کہ اس وقت میں محنت کر رہے ہیں چونکہ ہمارے مہاراشٹر کے اندر میں نظام الدین کی جماعت آنے والی ہے. اس لیے ہم نے یہ محنت کا ایک نقشہ یہ قائم کیا پورے مہاراشٹر کے اندر میں. تو حضرت جی نے پوچھا کہ اس محنت سے آپ کیا چاہتے ہو، آپ اس محنت سے کیا چاہتے ہو. پھر چلے جماعت نکلے گی، پھر دوسرا چلے، پھر دو چلے، پھر اور دو چلے، پھر محنت چلتی رہے گی. تو آپ اس محنت کے ذریعے سے کیا چاہتے ہو. تو ہمارے بڑوں نے کہا کہ دو باتیں. ایک بات تو یہ ہے کہ چھوٹی جماعتیں ہماری متحرک ہو جائیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ ان چھوٹی جماعتوں کے ذریعے سے ہم 100% خلوص زندہ کرنا چاہتے ہیں کہ مرد بھی اللہ کے راستے میں نکلیں اور مستورات بھی اللہ کے راستے میں نکل کر دین کی محنت کریں. جب حضرت جی نے یہ بات سنی تو حضرت جی بہت خوش ہو گئے اور بہت دعائیں دی. فرمایا کہ حافظ صاحب آپ کو یہ محنت بہت مبارک. کیا فرمایا بولو بھائی؟ آپ کو یہ محنت بہت مبارک ہو. اور پھر فرمایا حضرت جی نے اگر اس محنت کے ذریعے سے اتنی بڑی خیر زندہ ہونے والی ہے تو پھر یہ محنت اور یہ خیر صرف مہاراشٹر کی حد تک کیوں باقی رہے، بلکہ یہ خیر تو پورے ملک میں بلکہ پورے عالم کے اندر میں جانی چاہیے. اس کے لیے آپ جو ہے خوب دعاؤں کا اہتمام کرو. تو ایک محنت کا نقشہ سوچا گیا ہے کہ اس محنت کا نقشے تو 100% خود زندہ ہو جائے اور ہمارا مقامی کام زندہ ہو جائے. مقامی کام کے اندر میں حرکت پیدا ہو جائے کہ مقامی کا ہمارا صحیح رخ پر بھی آ جائے اور مقامی کا ہمارا متحرک ہو جائے. بزرگوں بقول حضرت جی فرماتے ہیں اگر مقامی کام کا رخ صحیح ہو جائے گا تو بہت جلد پوری امت دعوت کے کام پر کھڑی ہو جائے گی. ہمارے نظام الدین کے ذمہ دار ہیں ڈاکٹر عبدالعلیم صاحب صدیقی، پروفیسر صاحب ہیں، بہت پرانے ماشاءاللہ. وہ فرماتے ہیں اگر مقامی کام کا نہج اور مقامی کام کا رخ اگر صحیح ہو جائے گا، سارے اعمال اگر صحیح رخ کے ساتھ میں صحیح رخ کے ساتھ میں اگر کیے جائیں گے مقامی اعمال، تو ہر سال ہمارے اپنی بستیوں کے اندر میں 10 گنا کام بڑھے گا. کتنا بڑھے گا بولو بھائی؟ 10 گنا. مطلب کیا؟ اگر اس سال ہماری مسجدوں کے اندر میں 10 ساتھی مسجد و جماعت کے اندر میں اگر بیٹھ رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، فکر کر رہے ہیں، اگر محنت کرتے رہے صحیح رخ سے انشاءاللہ تو آئندہ سال ہماری بستی کے اندر میں کتنے آدمی بیٹھیں گے بولو بھائی؟ ارے بولو 100 آدمی بیٹھیں گے. اللہ اکبر. اور یہ 100 نے اگر صحیح رخ سے محنت کی، کام کیا سال بھر بزرگوں تو آئندہ سال 1000 آدمی کی گنجائش نہیں. بزرگوں ایسی کوئی بستی کا 1000 بالغ مرد آپ کے سنگاپور میں ہے کوئی بستی ہے؟ جائے بھائی جتنی بستی بھائی یہاں کوئی گاؤں ہے کوئی بستی کا 1000 بالغ مرد مسلمان ماشاءاللہ. تو بزرگوں کام اتنا زبردست ہے ماشاءاللہ. اس لیے بزرگوں بات ایسی نہیں کہ ہم یہ کام نہیں کر رہے اور ہمارے کام کا رخ غلط ہے، لیکن بزرگوں یاد دہانی ضرور ہے، تجدید ضرور ہے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کا خلاصہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ سے فرمایا کہ ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو. کیا فرمایا بولو بھائی؟ ایمان کو تازہ کرتے رہا کرو. تو صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کیسے ایمان کو تازہ کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلمہ لا الہ الا اللہ کو کثرت سے کہتے رہا. ایک حدیث پاک کا خلاصہ ہے، فرمایا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایمان تمہارے دلوں کے اندر میں پرانا ہو جاتا ہے. ایمان تمہارے دلوں کے اندر میں منتخب کی حدیث ہے، ایمان تمہارے دلوں میں پرانا ہو جاتا ہے جیسے کپڑے کے نقش و نگار، کپڑے کے ڈیزائن جو نقش و نگار ہوتے ہیں وہ پرانے ہو جاتے ہیں پہننے سے بار بار. لہذا تم اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے اندر میں ایمان کو تازہ رکھے. ایسے مقامی کا ہمارا تھوڑا تازہ ہو جائے. اورنگ آباد کے بعد سے 5 سال ہوئے اورنگ آباد کے بزرگوں، اس میں تھوڑا بہت کام کے اندر میں سستی آ جاتی ہے، تھوڑی غفلت آ جاتی ہے. اس لیے
لیے بار بار بزرگوں جو ہے اس کی اعادے کی ضرورت ہے، اس کو تازہ کرنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت کے اندر میں بزرگوں یہ محنت سوچی گئی ہے کہ بھئی 2 چلے کے تقاضا تھا، لیکن اب جو ہے بزرگوں 1.5 چلے تقاضا رہ گیا کہ 20 دن کے اندر میں ہم ایسی محنت کریں کہ چاروں اعمال جو ہیں جو ہم روزانہ دعوت دیتے ہیں عشاء کے بعد میں خاص طور سے جا کر ہم مسجد کی آبادی کی محنت کرتے ہیں اور ہم جا کر اپنے بھائیوں کو دعوت دیتے ہیں، ان سے ملاقات کرتے ہیں، تو اللہ کرے کہ ہمارے دعوت دینے کا رخ صحیح ہو جائے، دعوت دینے کا رخ صحیح ہو جائے۔ بقول حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کہ ہر کام کرنے والا جو ہے، ہر محنت کرنے والا کامیاب نہیں ہے، کامیاب وہ ہے جس کی محنت کا رخ صحیح ہو۔ ہر نماز پڑھنے والا کامیاب ہو، ہر نماز پڑھنے والا کامیاب نہیں، وہ نماز پڑھنے والا کامیاب ہے جس کی نماز کا رخ صحیح ہو۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کامیاب ہو گئے وہ مسلمان، کامیاب ہو گئے وہ مومن جنہوں نے محنت کر کے اپنی نمازوں کا رخ صحیح کر لیا، اپنی نمازوں کے اندر میں خشوع اور خضوع پیدا کر لیا۔ ایسے بزرگوں ہماری محنتوں کا رخ صحیح ہو جائے، ہم صحیح رخ سے دعوت دینے والے بن جائیں۔ تیسرے حضرت جی مولانا انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے یہ بات چل رہی ہے۔ میاں جی محراب رحمۃ اللہ علیہ مجھے اس بات بار بار یہ فرماتے تھے کوئی ملاقات میں جائیں تو 4 اعمال کی 4 صفات کے ساتھ دعوت دیں، ایمان کی دعوت دیں، نماز کی دعوت دیں اور علم کی دعوت دیں اور ذکر کی دعوت دیں اور 4 صفات کے ساتھ دعوت دیں۔ ارے سونے والوں بولو کتنی صفات کے ساتھ؟ ارے بولو نا بھائی، 4 صفات، 4 کوالٹیز، 4 صفات کے ساتھ دعوت دینی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے وعدوں کے یقین کے ساتھ میں دعوت دینا ہے۔ دکان والے کو نفع کا یقین ہے، اس نے دکان پر 10 12 15 16 گھنٹے بیٹھ رہا ہے۔ نوکری والا پابندی سے نوکری کر رہا ہے کیونکہ اس کو پیمنٹ کا یقین ہے، اس کو پگار کا پیمنٹ کا یقین ہے۔ ایک کھیتی والا کھیتی محنت کر رہا 2 4 6 مہینے کی محنت کر رہا تو دن کہ اس کو فصل کا یقین ہے۔ ایسے ہمیں کس کا یقین ہے؟ جو ہم کام کر رہے ہیں تو ہمارے دلوں کے اندر میں کس کا یقین ہے؟ کام کرنے والے کام کرے، دعوت دے، اللہ تعالیٰ کے وعدوں کے یقین کے ساتھ میں دعوت دے۔ اس دعوت کے اندر میں صرف میرے نہیں، میرے گھر والوں کا مسئلہ نہیں، بلکہ سارے عالم کے سارے انسانوں کی دنیا و آخرت کی 100% کامیابی، دنیا کی بھی بولو بھائی، دنیا کی بھی اور آخرت 100% کامیابی۔ اس یقین کے ساتھ ہم دعوت دیں کہ ہمارے سارے مسائل کا حل اللہ نے اس محنت کے اندر میں رکھا، یقین کے ساتھ دعوت دینا ہے۔ اور دوسرے نرمی کے ساتھ دعوت دیں۔ حالانکہ کام بڑا ہے، کام بڑے کا ہے، لیکن دعوت نرمی سے دینا ہے، لیکن دعوت دینے میں تھوڑی قوت ہونی چاہیے کیونکہ کام بڑے کا حضور کو، اور اخلاص سے دعوت دیں۔ جیسے نبیوں کی دعوت میں ہم کو رات کو ملے گا، قرآن کہہ رہا ہے کہ نبی کہا کرتے تھے لوگوں سے وما اسألکم علیہ من اجر ان اجر الا علی رب العالمین، اے لوگوں ہم تم کو جو دعوت دیتے ہیں اور ہم تم کو جو اللہ کی طرف بلاتے ہیں اس کے بدلے میں ہم تم سے کچھ معاوضہ کوئی یہ بدلہ نہیں چاہتے، ہم کو چائے پلاؤ، ہم کو کھانا کھلاؤ، ہم کو ہدیہ دو، ہماری حوصلہ نہیں، ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے تم سے، کیونکہ ہمارا پیمنٹ، ہمارا اجر تو اللہ تبارک تعالیٰ دے گا، اس کے بعد ہمارا اجر ہے۔ تو اخلاص سے دعوت دینا ہے۔ ارے کیسے دعوت دی ہے بولو بھائی؟ اخلاص ضروری ہے، اخلاص ضروری ہے کہ اخلاص کے ساتھ دعوت دے۔ اور چوتھی صفت جو بزرگوں اصل صفت ہے کہ اپنی محتاج کی نیت سے دعوت دے۔ میں محتاج ہوں، حضرت فرماتے تھے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اگر داعی کی دعوت داعی کے لیے ہوگی، اگر داعی کی دعوت داعی کے لیے ہوگی تو اللہ تعالیٰ مدعو کو یعنی سامنے والے بھائی کو اللہ تعالیٰ یقیناً ہدایت دیں گے، چاہے مدعو غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، چاہے مدعو سامنے والا غیر مسلم کیوں نہ ہو، لیکن اگر دعوت کو صحیح ہے بزرگوں یعنی اپنی ذات، دعوت کو اپنی ذات ہے تو اللہ تعالیٰ سامنے والے کو ہدایت دیں گے، اور بزرگوں وہ اپنا مذہب بھی چھوڑ کر آپ کے ساتھ میں آ جائے گا، لبیک کہے گا اور آپ کا ساتھی بن جائے گا۔ بزرگ حضرت فرماتے تھے اگر دعوت کا رخ صحیح نہیں ہے، جیسے بندوق کا جو ہے گولی کا نشانہ اگر صحیح نہیں ہے تو 5 لاکھ گولیاں بھی اگر چلا لو گے تو بزرگوں مسئلہ حل نہیں ہوگا، نشانہ لگے گا نہیں کیونکہ رخ بزرگوں غلط ہے۔ ایسے اگر دعوت دینے والے کا رخ اگر صحیح نہیں ہوگا تو زندگی بھر بھی اگر دعوت دیتا رہے گا کبھی بھی اس کا ایمان کامل نہیں بنے گا، نماز کامل نہیں بنے گی۔
اس لیے اللہ کرے کہ بزرگوں ہماری محنت کا روشن ہو جائے. ابھی جماعت جو چل رہی ہے ہمارے علاقوں کے اندر بزرگوں، یہ 2 چلے والی جماعت ہے، اس کے ذریعے سے بات چاہی جا رہی ہے. ایک تو بزرگوں ہماری چھوٹی جماعتیں متحرک ہو جائیں، یعنی حرکت میں آ جائیں، ایکٹیو ہو جائیں، اور دوسرا تقاضا یہ ہے اس کے ذریعے سے 100% خروج زندہ ہو جائے، 100% لوگ اللہ کے راستے میں نکلنے والے بن جائیں. جو حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تمنا تھی، جب یہ کام شروع ہوا تو علماء کرام نے اشکال کیا. علماء کرام نے پوچھا کہ حضرت آپ جو آواز لگا رہے ہیں نکلو نکلو نکلو، آپ مردوں کو بھی نکالنا چاہتے ہیں اور آپ عورتوں کو بھی نکالنا چاہتے ہیں، تو آپ اس نکالنے کے ذریعے سے کیا چاہتے ہیں؟ آپ کی چاہت کیا ہے؟ آپ کی علماء کرام نے سوال کیا. کس کو سوال کیا؟ بولو بھائی، ارے بولو نا. مولانا الیاس صاحب نے سوال کیا. فرمایا کہ دیکھو بھائی، میں اس کام کے ذریعے سے اور اس نکالنے سے 2 باتیں چاہتا ہوں. ایک بات تو یہ چاہتا ہوں کہ پوری امت حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے اعمال لے کر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم والی چیزیں لے کر سارے عالم کے اندر میں پھرنے والی بن جائے. اور دوسری بات یہ چاہتا ہوں کہ اس امت کا ہر مرد اور اس امت کی ہر عورت اس کے دل کے اندر میں جذبہ یہ بن جائے کہ میری زندگی کا مقصد اللہ کے راستے میں جان دینے کے سوا کچھ بھی نہیں، بس مجھ کو تو جان دینا ہے. یہ جذبہ بننا چاہیے. اس لیے ہم لوگ اللہ کے راستے میں نکالنا چاہتے ہیں تو 100% خروج زندہ ہو جائے. اور تیسری بات، ہماری مساجد کی تعلیم کم سے کم آدھا گھنٹہ ورنہ 35 منٹ ورنہ 40 منٹ تعلیم ہونی چاہیے. مسجدوں کی تعلیم فضائل اللہ کے وعدے ہیں. فضائل میں بیٹھ کر ہمارے ساتھی روزانہ اہتمام کے ساتھ، آداب کی رعایت کے ساتھ اور مجاہدے کی صفت کے ساتھ میں فضائل کی تعلیم کے حلقوں میں بیٹھیں گے، دھیان توجہ کے ساتھ سنیں گے اور عظمت اور محبت کے ساتھ میں سنیں گے اور دل سے تصدیق کریں گے کہ اللہ کی بات اور اللہ کے نبی کی بات حق ہے. اس طرح سننے سے بزرگوں ہمارے دل کے اندر میں عمل کا شوق پیدا ہوگا، عمل کا جذبہ بنے گا، عمل کا ذہن بنے گا اور بنتے بنتے بزرگوں عمل سے ہونے یقین بن جائے گا. اور عمل سے ہونے یقین بن جانے کے بعد میں معتبر علماء کی خدمت میں حاضر ہو کر عمل کا صحیح طریقہ معلوم کر کے اس کے مطابق عمل کرنے والے بن جائیں. یہ ہے بزرگوں تعلیم کا مقصد. حضرت جی فرماتے ہیں فضائل کی تعلیم کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں عمل کے وقت میں عمل کے فضائل یاد آ جائیں، اشراق کے وقت اشراق کے فضائل فوراً ذہن میں آ جائیں، چاش کے وقت چاش کے فضائل، اوابی کے وقت اوابی کے فضائل، صدقہ دیتے وقت صدقے کے فضائل ذہن میں آنا چاہیے. حضرت جی فرماتے ہیں کہ تعلیم کا مقصد ہمارے اپنے دلوں کے اندر میں اللہ تعالیٰ کے وعدوں کے یقینوں کو تازہ کرنا. اس لیے بزرگوں ہماری مسجدوں میں کم سے کم آدھا گھنٹہ تو تعلیم زندہ ہو ہی جائے بزرگوں، ورنہ 35 منٹ 40 منٹ تعلیم ہونا چاہیے. اور آج سے 60 سال پہلے کی بات ہے، ہمارے بڑے سعید صاحب بھوپالی رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا تھا کہ حضرت مسجد کی تعلیم کتنی دیر ہو؟ تو اس زمانے میں حضرت نے فرمایا تھا مسجد کی تعلیم 1.5 گھنٹہ. کب فرمایا تھا؟ 1960 میں فرمایا تھا. 1960. اب 1960 تک کتنے سال ہو گئے بولو بھائی؟ ارے کتنے سال ہو گئے؟ 40 اور 22 کتنے ہو گئے؟ 62 سال ہو گئے. 62 سال پہلے کی بات ہے کہ مسجد کی تعلیم 1.5 گھنٹہ ہو، ورنہ تو کم سے کم آدھا گھنٹے میں ہم لوگ آ جائیں گے. اس کے بغیر دیکھو ہماری دعوت بہت صحیح نہیں ہوگا. جب صبح کی تعلیم میں ہم بیٹھ کر اللہ اس کے رسول کے وعدوں کو سنیں گے، فضائل کو سنیں گے، احادیث کو دھیان سے سنیں گے، احادیث کا نور، قرآن پاک کی آیت کا نور ہمارے اندر میں آئے گا. اور جب ہم دعوت دینے کے لیے شام میں جائیں گے اور اپنے بھائیوں کو صحیح دعوت دیں گے، قرآن سے دعوت دیں گے، حدیث سے دعوت دیں گے، یہ جو بزرگوں کے حدیث کا جو نور ہے یہ ہمارے بھائیوں میں منتقل ہوگا اور ہمارے اندر منتقل ہوگا. یہ علم کا نور اور یہ قرآن کا نور آدمی کو عمل پہ کھڑا کرے گا، دین پہ کھڑا کرے گا. اس لیے دعوت تو صحیح ہونا چاہیے. دعوت ہم صحیح آدھا گھنٹہ تعلیم ہو اور پھر ہمارے گھروں کی تعلیم بھی 5 اعمال کے ساتھ زندہ ہو جائے. ایک جماعت فرانس کی آئی تھی بمبئی میں 97 کے اندر میں. جب بمبئی کا اجتماع تھا تو فرانس سے مزدورات کی جماعت آئی تھی تو عورتیں بتلا رہی تھی فرانس کی کہ ہم لوگ اپنے گھروں کے اندر میں روزانہ 2.5 گھنٹہ تعلیم دیں. کتنے کرتے فرانس والے؟ یہ تو 97 کی بات، آپ پتہ نہیں کہاں چلے گئے ہوں، کتنا آگے نکل گئے ہوں. ہاں، اور ابھی مفتی یعقوب صاحب سیلونی جہاں برکاتہ کے نظام الدین فرما رہے ہیں کہ گھروں کی تعلیم
2.5 घंटा होनी चाहिए, वरना कम से कम बुजुर्ग घरों की तालीम 1 घंटा 5 अमल के साथ में जिंदा हो जाए, ताकि हर घर के अंदर में ईमान का अमल का माहौल बने, हर घर के अंदर में 24 घंटे हमारे दावत और हमारे इबादत जिंदा हो जाए, हर घर हमारा मरकज बन जाए, हर घर हमारा दीन का जो है नमूना बन जाए, हिदायत का नमूना, हिदायत का मरकज बन जाए। तो 5 अमल के साथ तालीम जिंदा हो जाए, ये भी जमात से चलने का मकसद है। और बुजुर्गों, हमारी छोटी जमातें हैं, हर छोटी जमात से हर हफ्ते 3 दिन की जमात आसानी के साथ में बन जाए और बन सकती है बुजुर्गों, अगर से उससे मेहनत करेंगे। और 5वां निशाना ये है कि 1 हफ्ते के अंदर में हमारी मुलाकात का निशाना क्या हो जाए? अरे बोलो ना भाई, मुलाकात का निशाना जब पूरा हो जाए, जब मुलाकात का निशाना हर हफ्ते पूरा होगा इंशाअल्लाह, हर हफ्ते हर छोटी जमात से इंशाअल्लाह 3 दिन की जमात बनेगी। अगर हमारी मस्जिद में 5 जमातें हैं छोटी और हर हफ्ते मेहनत होती रही, हर हफ्ते हर छोटी जमात से 3 जमात बनती रही, तो महीने भर में कितनी जमातें बनेंगी? बोलो तो सही भाई, अरे पूरे महीने कितनी जमातें बनेंगी? साबित जाकर वालों क्या बात है सर? सिखाने नाम के सर ने हमारा कितनी जमातें बनेंगी? 25 जमातें बनेंगी 3 दिन की इंशाअल्लाह। अरे 5 छोटी जमातें हैं ना, हर छोटी जमात से हर हफ्ते जमात बन रही है माशाअल्लाह, तो कितनी जमातें बनेंगी बोलो? 25 जमातें बनेंगी इंशाअल्लाह। 20 से 25 जमातें बनेंगी इंशाअल्लाह। एक जमात में 10 अफराद भी अल्लाह के रास्ते में निकल गए तो 25 ढाई 250 आदमी अल्लाह के रास्ते में निकलेगा। कोई बच सकता है इंशाअल्लाह? कोई फर्क नहीं बचेगा, कोई मर्द नहीं बचेगा, कोई औरत, कोई मस्तूरा, कोई खातून नहीं बचेगी, कोई घर नहीं बचेगा इंशाअल्लाह। अगर इस रूप से जो मेहनत और आसान है बुजुर्गों, हफ्ते भर में मुलाकात का निशाना पूरा करना है, क्योंकि हमने तय किया है कि हमको 2.5 घंटा मस्जिद में देना है। और 2.5 घंटे की बात बोलो भाई, कितने साल से बोली जा रही है? कितने साल हो गए आपको सुनते सुनते? शायद इसमें बहुत सारे ऐसे होंगे जिन्होंने अपने पैदा होते ही सुनना शुरू कर दिया होगा, तो 2.5 घंटा मस्जिद की आबादी के लिए, हाँ 2.5 घंटा तो कम से कम देना है, वरना 8 घंटे हैं, वरना 8 घंटे बुजुर्गो, 2.5 घंटा अमलन जिंदा हो जाए हर मस्जिद के अंदर में, 1.5 घंटा जो है शाम में और 1 घंटा सुबह के अंदर में। इस तरीके पर हमारी मस्जिदें जो है वो 24 घंटे हमारे दावत और हमारे इबादत से बुजुर्गो आबाद हो जाए, जो निजामुद्दीन की आवाज है। अगर हम रोजाना 2.5 घंटा मस्जिद में देंगे इंशाअल्लाह, सुबह में 1 घंटा और शाम में 1.5 घंटा देंगे, तो बुजुर्गों अगर हमारी बस्ती के अंदर में छोटी जमात के जिम्मे 50 मकान भी अगर होंगे इंशाअल्लाह, ये 50 मकान का निशाना 1 हफ्ते में आसानी से पूरा हो सकता है। कि रोजाना अगर हम कितने मकान करना पड़ेगा बोलो? 50 मकान है तो कितने करना पड़ेंगे? साथी उन 50 7 और 8 मकान पूरे करना पड़ेंगे। 7 और 8 मकान बुजुर्गों मुलाकात करना कौन सी बड़ी बात है? एक मकान में 2 आदमी अगर हम उधर की शुमार कर लेंगे तो यानी कि जो 15-16 आदमी सबको मुलाकात करनी है 2.5 घंटे के अंदर में, कौन सी मुश्किल बात है? अगर हमने मुलाकात करते रहे 50 दूनी 100 लोगों को हमने हफ्ते भर दावत दी, मुलाकात की और उनको सही रूप से दावत दी, अपनी नीयत से दावत दी, 4 आमाल की 4 सिफा के साथ दावत दी, बुजुर्गों पूरे एहतिमाम के साथ में दावत दी, बुजुर्गों 100 आदमी में से 7, 8, 9, 10 आदमी का 3 दिन की अल्लाह के रास्ते में तैयार होना कौन सी मुश्किल बात है? बल्कि 4 महीने लोग अल्लाह के रास्ते में निकल जाएंगे। बच्चे की दावत कब से होना चाहिए पूरी फिक्र के साथ में, पूरी कोशिश के साथ में बुजुर्गों। इसलिए देखो बुजुर्गों, इस वक्त एक अहम तकाजा इसमें ये है कि 23 तारीख से माशाअल्लाह अपने पूरे महाराष्ट्र, पूरे पूना जिले के एतबार से ये 23 तारीख जो है इसे 1.5 चिल्ले में बुजुर्ग तश्कील की जा रही है। आधा चिल्ला इन सारे अमाल को सीखने के लिए बुजुर्ग, आधा चिल्ला काहे के लिए बोलो भाई? सीखने के लिए। उसके बाद 1 चिल्ले की जमात अपने को लेकर जाना है और जो हमने सीखा है वो अपने भाइयों को सिखाना है। और सीखना और सिखाना का बुजुर्गों इस उम्मत का मकसद हयात है, इस उम्मत का शेवा है। अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह का फरमाया करते थे, इस उम्मत को उम्मत इसलिए कहा गया कि ये उम्मत लोगों को दीन सिखलाने वाली है। अल्लज़ीना युअल्लिमूना अन्नासल खैर, ये उम्मत का डेफिनेशन, ये उम्मत का मतलब कि उम्मत लोगों को दीन सिखलाने वाली है। तो हमें सीखना है और अपने भाइयों को सिखाना है। इसके लिए इंशाल्लाह हिम्मत करें भाई, छोटी जमात का हर साथी हिम्मत इरादा करे इंशाल्लाह। जिनका 4 महीना लग गया, कई चिल्ले लग गए और अपनी